الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. تمام تعریف حمد الصلاح اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اس کا روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا. مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئی. حضرت فاطمہ الزہرا آئی، حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے. حضور چھوٹا سا کام تھا، کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی، ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے، دولت باندھتے، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی. بیٹے یہ کیا ہے؟ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جو لائے تھے پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائے. فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا. آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا جی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تھی، رو پڑی. حضور 5 دن سے نہیں کھائی. میں بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے. رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ گئے. انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت. ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے. آپ کا ریٹ کتنا ہے؟ آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے، ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا، کاری نہیں بنایا، ماحول ہی نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر. کتنی؟ 4.5 نہیں، میں نے کہا 450 سال. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، گھر ہی نہیں بنایا. ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا، ایک تکیہ ہوتا تھا.
ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ ایک پیالہ تھا پانی پینے کا، ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا تو پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے۔ کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے، گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے، اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں، سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی، میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت، تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے، لیکن مقصود نہ اس کو بنا، اس کو مقصود نہ بنا، دنیا داری میں اتنا الجھنا، بقدر ضرورت لے، اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا، وفاقی وزیر رہا وہ شخص، زمانہ بتایا، پاکستان کی میلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا، لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے، کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ او بھائی یہ لوگ ہیں یار، وفاقی درجے کا شخص ہو کے گزرے اور وزارتیں اس کے آگے پیچھے بھاگے، اور ہر الیکشن میں وہ بندہ ایم کی سیٹ جیت جائے، اور پھر رخصتی کا وقت آئے تو اس کا حال یہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ چلو 250 اکاؤنٹ سے نکلا ہے تو باقی مجھ سے لے لو تاکہ کفن کا بندوبست ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی یہ رنگ ہوتا ہے۔ اب وہ پگڑی تگڑی باندھتے تھے، سوٹ اعلیٰ پہنتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یہ کیوں کرتے ہو؟ فرماتے میں مصطفیٰ کا فقیر ہوں، لوگ تو نہ مجھے فقیر سمجھے، ایسا تو نہ ہو دنیا دینے لگ جائے کہ حضرت کے پاس ہے، میرے کو کپڑا نہیں تو چلو کچھ دو، میں اپنے پردے اپنے اللہ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو ان لوگوں نے وقار کے ساتھ وقت گزارا۔ اس انداز سے تھوڑا باہر آؤ، اپنے ساتھ ہم نے اتنی زیادتی کر لی ہے، اتنا ظلم کر لیا کہ سوائے دولت کے، سوائے دنیا دار، خالص وہ روحانی سلسلہ طریقت کا، تصوف کا، وہ بھی سارا اسی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی درویش تھے، محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، کہتا میں دعا کرانے گیا تو میں نے وہی سمجھا جو سب کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، گفٹ پہلے لے گیا، میں نے کہا 2 تھیلیاں اشرفیوں کی لے جاتا ہوں، بابا دعا صحیح کر دے گا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ تو کہتے ہیں 2 اشرفیوں کی تھیلیاں پہلے لے گیا کہ رکھوں گا تو بابا میرے حق میں نرم ہو جائے۔ میں نے وہ اب ذہن یہ بنا کے گیا تھا، حضرت اب کیا کر رہے ہیں؟ جمعے کا دن تھا تو کچھ سالکین طریقت مریدین جھاڑو لگا رہے تھے، تو سر میں کھجلی ہوئی تو پگڑی اتار کے ایک مرید سے کہنے لگے دیکھ کہیں جمعے تو نہیں پڑ گئی؟ ایک جمعے دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں جمعے دیکھ رہا تھا، حضرت نے سر جھکایا ہوا تھا تو محمود غزنوی داخل ہو گیا، تو جو جمعے نکالنے والا کہنے لگا او ہو، تو مانے لگے کیا ہوا؟ کہ حضور بادشاہ آ گیا۔ کہنے لگے چھوڑ، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، میں نے سمجھا تھا کوئی تگڑی سی جون تیرے ہاتھ لگ گئی ہے، تو نے تو اس طرح کر کے شور مچایا جیسے بڑا کوئی انقلاب، بادشاہ آتے جاتے رہتے ہیں، بندہ یہ کیا ہو گیا، کیوں دیکھ لیا آپ سے؟ تو محمود کہتا ہے میں تو دنیا دار قسم کا صوفی سمجھ کے آیا، تھیلیاں بھی شرفیوں کی رکھی، تو بابا جی سے دعا کے لیے کہا میں سومناتھ کے مندر فتح کرنے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ تو بابا جی نے اندر سے کرتا منگایا، کہنے لگے یہ میں نے ابھی اتارا ہے کپڑے بدلنے کے لیے، جب بڑی مشکل پڑ گئی تو کرتا سامنے رکھ کے دعا مانگنا، اللہ اس کے وسیلے سے فتح عطا کر دے گا۔ جو مشکل ہوگی تیری تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں۔ اقبال کہنے لگے ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، انہوں نے بغل میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، اگر کھول دیں تو اللہ اسی طرح برکات کا فیض عطا کر دے جو حضرت موسیٰ کے ید بیضا پہ ملا ہوا ہے۔ وہ معمولی لوگ ہوتے ہیں، غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی ہے۔ یہ تگڑے لوگ وہ لہذا بات ہے کہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں، دے جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ یہ بات لہذا ہے کہ وہ بیان کرنا پسند نہیں کرتے، پردوں میں چھپے رہتے ہیں، ورنہ تو اللہ نے بڑے اعزازات دیے ہوتے۔ محمود کہنے لگا کہ بابا جی نے دعا کی اللہ اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اسے کامیابی عطا کرنا، اس کی مدد کرنا۔ کہنے لگے کچھ کھائے گا؟ میں نے کہا کھانا ہے۔ تو کہنے لگے کیا کہ یہ وہ کھانا لانا جو سویرے میں نے کھایا ہے۔ تو میں نے کہا پیروں کا لنگر ہوگا، چھوٹے گوشت کی یخنی میں انہوں نے روٹیاں بریک کر کے ڈالی ہوں گی، حضرت کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھٹنوں میں درد ہے، تو میں تو یہ سمجھا تھا کہ کوئی دیسی گھی کی چوری آئے گی، لیکن ٹکڑا آیا ایک روٹی کا، آدھا خشک ٹکڑا اور پانی کا پیالہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کاٹ کے نا دانتوں کے ساتھ جب نگلنا چاہ تو یہاں اڑ گیا میرے گلے میں، کبھی اس طرح کا کھانا کھایا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں حضرت نے دونوں شرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے میری طرف پھینکی، کہنے لگے جس طرح ہمارا کھانا تیرے گلے میں اڑ گیا تیری دولت بھی ہمارے گلے میں اڑ جائے گی۔
اٹھ اور نکل، اللہ خیر کرے۔ کہتے میرے دل نے گواہی دی کہ یار یہ عام دنیا دار نہیں، یہ رب کریم کا بندہ ہے۔ کہتے ہیں اب جب میں پہلے انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جب گیا، اب جب میں جانے لگا نا اٹھ کے واپس، تو حضرت اٹھ کے میرا استقبال کیا، مجھے سواری تک چھوڑنے گئے، تو میں نے کہا حضور جب آیا تھا آپ نے منہ ہی نہیں لگایا، اور جب جانے لگا تو اتنا اعزاز۔ فرمانے لگے جب تو آیا تھا تو بھی تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ 2 شرفیاں دوں گا تو بابا نرم ہو جائے گا، تو میں تجھے کیوں پروٹوکول دیتا؟ اب جاتی دفعہ تیرے دل نے بھی گواہی دی ہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں، یہ رب کا بندہ ہے، تو رب کے بندے کے پاس آئے تو تیری عزت نہ کروں؟ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی دنیا داری اس کو مقصود نہ بناؤ، یہ جب مقصود بن جاتی ہے تو بے کیف سجدے، بے سرور زندگی، کسی کا پیار نہیں رہتا۔ غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں غریب پالے جاتے، کمائے محنت کرے کھائے، پھر لوگ دھتکارتے ہیں۔ پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے، اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے۔ اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام۔ باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں، یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہیں قبریں دیکھ لی۔ میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے، اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا، اور وہ قبروں میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی۔ اور پھر اس دنیا سے جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، سلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیش میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے، حال ہی کوئی نہیں پردیش میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیش کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں، اعصاب کمزور ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز رہتی،
پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا رشتہ، صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو بڑا بڑا کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے ہیں، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا باپ سے۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے، اللہ کی بڑا ہے جی۔ مفت خوری کا مزاج، اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا دیکھو چل کے آ گئے، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں، فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم، جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ملعون ہے۔ یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے، دولت کا بندہ بن گیا ہے، اس کا معیار بدل گیا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ
وظیفہ وقت کا آ گیا، گورنر السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے گا؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا ہے، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ، ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ تب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل دولت سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ، وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش مندان دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد تو جو کیتا سو کھانا۔ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، تو کہہ رہے تھے یار میری نا طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں۔ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ، علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زرہ بیچ کے نیا لے لیں۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا نا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دے۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے؟ کہتے ہیں جناب
کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا، اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نوازا، مسجد نبوی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پر میرے ساتھ گفتگو کر۔ حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرو گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہوگا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، صرف دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقویٰ بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرا دو رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہو جائے لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں، صاف کہو۔ کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی، پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔
بیٹی خاموش ہو گئی، تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی۔ نے کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے۔ کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی۔ تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے، اور شاید کسی اچھے ادیب کی گھڑے ہوئے جملے ہیں، یا کسی اچھے مقرر کی اچھے لب و لہجے کا شاخسانہ ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے روٹی کھائی، میرا پیٹ الحمدللہ مزیدار کھانا کھا کے بھر گیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، بات فٹافٹ سمجھ میں آ گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شدید پیاس کے عالم میں تھا، پھر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا اور مزیدار شربت مجھے پلایا گیا تو میری طبیعت بڑی سیر ہو گئی۔ یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ یار میرا بیٹا روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جب تسلی سے روٹی کھائی تو میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ اب یہ بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہے، یہ فٹافٹ سمجھ میں، لوگ کہتے ہیں تو شاعری ہے، یہ تو آپ نے ادیبانہ جملہ بولا ہے، یار میرے دوست بڑا پریشان تھا تو رات کو نیند نہیں آئی۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ ہضم ہونے والی بات ہے، اس پہ تھوڑا وقت لگتا ہے کہ گھر میں دوست پریشان تھا تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو ذرا تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ بیٹا سعودی عرب میں رہتا تھا تو اماں اس کی رات کو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی گھبرا کے۔ خاوند نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نہ پردیس میں کچھ پریشان ہے۔ تو کئی دفعہ وہ والد صاحب مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کوئی غیب کا علم ہے؟ سو جا چپ کر کے، اچھا بھلا تھا میری ابھی شام کو بات ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جلدی بات یہ شعور میں آتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب میں نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ تو سمجھ میں آئی، لیکن میرے بیٹے نے کھانا کھایا اور میرا پیٹ بھر گیا یہ سمجھ میں نہ آئی۔ میں پریشان تھا، رات بھر میں سو نہ سکا یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں پریشان تھا اور میری وجہ سے میرا دوست ساری رات بیدار رہا یہ بات سمجھ میں۔ یہ لوگ اس کو شاعرانہ بات سمجھتے تھے، لیکن میرے رب کریم نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق میں نے تمہیں میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، ذرا آیت کا لطف لیجئے گا، مزہ لیجئے گا، فرمایا تم اگر مشکل میں پڑو نا تو یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی، امت اگر پریشان ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور پریشان ہو نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے اگر امت آزمائش میں۔ عزیز علیہ ما عنتم، میں نے کہا کہ یہ بات اتنی جلدی ہضم ہونے والی نہیں تھی، پر رب کریم نے جب قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے اسے اپنے محبوب کی شان میں نعت بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم اگر کبھی آزمائش میں ہو تو میرے رسول پر یہ بات بوجھ بن جاتی ہے، اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے جلدی کرتے، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم۔ اللہ بھی رؤوف ہے نا، اللہ بھی رحیم ہے، نبی پاک بھی رؤوف ہیں اور رحیم۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے حضور کو بالمؤمنین رؤوف، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، مطالعہ کر لیجئے گا۔ اللہ نے نبی پاک کو کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور عقیدہ شرط ہے دین میں، اعمال جتنے مرضی بندہ اچھے کر لے، عقیدہ اچھا نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے، عقیدہ شرط ہے۔ کہتے ہیں جو لفظ اللہ کے لیے کہا اگر نبی پاک کے لیے کہا تو مشرک ہو جائیں گے، تو اللہ نے خود نبی پاک کو رؤوف الرحیم کہا۔
ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟ فٹافٹ لوگوں نے شرک کفر بڑا سستا سمجھ لیا ہے، کہتے ہیں جی اگر اللہ کو غیب ہے اور حضور کے لیے بھی لفظ بولا تو مشرک ہو جائیں گے۔ ہاں کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے بولنا درست ہے۔ لفظ اللہ یہ صرف اللہ، لفظ رحمان یہ صرف، کبھی کسی سے آپ نے سنا ہے اس نے نبی پاک کو رحمان کہا ہو؟ رحمان صرف اللہ۔ جو لفظ خالصتاً مالک کے لیے ہیں وہ مخلوق کے لیے بولنا درست ہے۔ اور اگر اللہ خود کہے اپنے نبی کو رؤوف الرحیم، دیکھیں نا اللہ سنتا ہے نا، تو آپ اللہ معاف کرے نہیں سنتا؟ بہت سارے دوست چپ رہے ہیں، شاید نہیں سنتا۔ مجھے کسی شخص نے پوچھا جی اللہ سنتا ہے؟ جی میں نے کہا سنتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ سنتے ہیں؟ تو کیا کہوں اسے؟ بہرا ہوں میں، حالانکہ مجھے سنتا ہے۔ تو شرک ہو گیا، کفر ہو گیا۔ بھئی اللہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ اس نے کہا جناب سیٹھ صاحب، استاد جی، سر جی، پروفیسر صاحب، ٹیچر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، والد صاحب، آپ بھی سنتے ہیں؟ کبھی سنتا ہوں۔ اب بھی تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں سنتا۔ بس ایک فرق ہے، وہ یاد رکھے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اس طرح بندہ نہیں سن سکتا، کیونکہ اللہ کی جو سماعت ہے وہ ذاتی ہے۔ بندہ اتنی دیر تک نہیں سنتا جب تک اللہ اسے کان نہ عطا کرے۔ یہ فرق یاد رکھیں، یہ فرق ہے۔ کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی شرک نہیں ہوتا، لیکن لوگ بازاروں میں نکلے ہوئے کفر، شرک اور بدعت کی پوری پٹاریاں بانٹتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں، فی سبیل اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائی یاد رکھیں، قرآن نے کہا نبی پاک کو بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمارے ہاں نا معاشرے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات اور اپنی سوچ کے دائرے میں بند رہنا، بند رہنا۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ میں نے دیکھا ہے ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بن جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے خول میں بند ہو جاتی ہیں۔ انہیں خیر اپنے پاس نظر آتی ہے، جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان میں نظر آتی ہے، نہ ادھر نظر آتی ہے معاذ اللہ اور نہ ادھر۔ خود غرضی، خود پسندی، اپنی ذات کے دائرے میں بند رہنا محدود کر دیتا ہے انسان۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ۔ اور پھر اس کا لوگوں نے ایک اور ترجمہ کر لیا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنی طبیعت کو لگانے کے لیے ایک اور ترجمہ کر لیا۔ وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا اور ہے۔ کسی شخص کے ذاتی معاملات میں دخل دینا اور ہے، اور گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا اور ہے۔ اب لوگوں نے پتہ کیا کیا، یہ دخل نہیں دیتا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو میرا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی دکھوں میں گھیر گیا ہے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ۔ اب ذاتی معاملے کا یہ ترجمہ کیا لوگوں نے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے دین کو اتنا کھول کر بیان کیا، اتنا کھول کر بیان کیا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث شاید اس درجے کی بات دوسری کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم ایک بندے سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو تیمارداری کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے، پہننے سے، پینے سے، بیمار ہونے سے بے نیاز ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم فرمائے گا وہ تیرے پڑوس میں جو میرا بندہ بیمار تھا، وہ جو بھوکا اور پیاسا تھا، تو بس تجھے سمجھ ہی نہیں آئی؟ اتنے بڑے لفظ آپ کو حدیث میں دوسرے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ جب آپ کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نیکی ہوتی تب ہے جب آپ پریشان ہوتے ہیں۔ نیکی ہوتی ہی تب ہے جب آپ، توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ کچھ باتیں آپ سننا چاہ رہے ہیں جو میں ابھی کروں گا نہیں، میں وقت آنے پہ کروں گا۔ کچھ چیزیں آپ سننا چاہ رہے ہیں حالات پر، لیکن میں ابھی بات بس اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور بڑی خیر ہوگی، بڑی خیر۔ آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں، طبیعتیں دیکھ رہے ہیں، یہ نور بھرا انداز دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیز ترین ہوا بھی کچھ چھتوں کو نہیں گرایا گیا۔ بس آپ سمجھ لیں بات کو۔ تو بس کچھ لوگ اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، جن کو حقیقتوں کی خبر نہیں وہ ذرا تبصرے کرنے سے بچیں، اس لیے کہ عالم کی عزت نبی پاک کی عزت، یہ خود رسول پاک نے بیان فرمایا، وہ ذرا تبصرے کرنے سے۔ بس اتنی بات کہتا ہوں، اور میں دعا مانگ رہا ہوں کئی دنوں سے کہ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ تو بہرحال میں
کچھ چیزیں ہیں جن کو کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے. ابھی جو بات کر رہا ہوں آپ صرف اسی پہ توجہ رکھیں, آج اسی کو سنیں. اور آپ دیکھیں کہ الحمدللہ تبارک و تعالی کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو تیز ہوا میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں, اور ان کی روشنی, اقبال نے کہا تھا ہوا گو تم دو تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہے انداز خسروانہ. تو بہرحال الحمدللہ اعلی احسان ہی کچھ آزمائشیں بتلاتی ہیں کہ آزمائش آئی ہے تو کوئی خیر تھی تو آئی ہے نا, کچھ مسئلہ تھا. تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ حق تھا تو آزمائش آئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی بڑا فضل فرمانے والا ہے. ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. بہرحال عام برسر مطلب جو کہہ رہا ہوں آج صرف اسی پہ توجہ رکھیں آپ حضرات. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا, حضور ذاتی, جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا, ہمارے پتہ کیا حال ہے, وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے, اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے, میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے. لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے. نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج, میں لاہور میں تھا, سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی ان کا بڑھتا جاتا ہے, لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے. تو ایک شخص نے مجھے کہا, شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا, کہنے لگا کہ کچھ مریدوں کو منع کریں, انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہو سب میرے پیر کی دعا. تو دیکھیں نا, آپ کوئی سوچنے والا کہے گا کہ رکشا ہی ملا ہے پیر کی دعا سے, تو ان کو منع کریں. تو آپ کہہ دیں ذرا, آپ کی بات زیادہ دور جاتی ہے. تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں, مرید کو منع کر دیں وہ رکشے پہ نہ لکھوائے کہ میرے پیر کی دعا ہے. تو پیر چلو اپنی پجاروں پہ لکھوا لے کہ سارا میرے مریدوں کا نذرانہ ہے, وہ چلو لکھوا لے, یہ تو اجازت ہونی چاہیے نا. وہ تو ذرا اپنی بڑی پجاروں کے پیچھے لکھوا لے, چونکہ وہ تو کوئی کام نہیں کرتا, تو وہ تو یہ نیکی کرے نا. باقی کسی شخص کا جب جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا, آپ کی خدمت ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے, تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا, یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا, شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ, میں شادی کراؤں گا, میں اس کام میں کیوں آؤں گا, شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حضور کوئی کاروبار نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کوئی رنگ روپ نہیں, اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے, نہ گھر ہے, نہ مکان ہے, نہ رنگ روپ ہے, کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا, حضور خاموش ہو گئے. تو میرے دل میں خیال آیا, نبی یار تو بحث کیوں کرتا ہے, اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا, تو چپ کر کے کہہ دے معروبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے, تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا, حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا, میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے, یہاں روک کے کہیں گے, پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے, یہاں کہیں گے, پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا, میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا, دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی, بات سن. میں ٹھہر گیا, فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا, اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرے. کہتے میں گیا, تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے, لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا, سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری, اس کا نکاح نہیں ہو رہا, گھر نہیں آباد ہو رہا, تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا, فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے, اس میں رہا کرے گا, دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا, فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا, تیسرے صحابی, فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا, بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دی. حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے, کہنے لگے تیری کیا بات ہے, شادی بھی اعلیٰ خاندان, ولیمہ بھی, اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی.
ربیہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے، 6 یا 10 بہنیں تھیں ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے۔ صحابی پہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت میں فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے نہیں کہ حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا، یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام، ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بعد لیٹ ہیں آپ، بلکہ کئی تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کریں تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو لو بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے، کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، مانا کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لے باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے، کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں، اتنے پیسے اوہ میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کو پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا، چل میں تیرے ساتھ چلتا، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے، غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے ہی لینے ہیں، جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات و ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے، لفظ دربے ہے ہی نہیں، اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ، یہ لفظ دربے نہیں ہے،
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ در علیحدہ ہے اور بے بہا، در کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، در بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا، در بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں۔ اب سمجھ آئیے بات کی، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا۔ تو جب وہ نانا ماننا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں، کہنے لگا جی پورے لینے، حضور فرمانے لگے کل آ جانا سارے دے دیں، پورے پیسے تیرے ملیں گے تو آ جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا۔ حضرت عمر حدیث کے راوی فرماتے ہیں بس رسول پاک چل پڑے، حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے، کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، کوئی پھولوں کے ہار میں، حضور آئے 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا بلا جس کے پیسے دینا، بلا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، بلا۔ فرماتے بندے کو بلایا، حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے۔ فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا۔ فرماتے ہیں میں دیتا گیا، میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے وہ بھی دے دی، حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو، فرمایا اس کو بھی بلایا، تولتا گیا دیتا گیا، حضور پورے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے۔ کہتے ہیں قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی۔ محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے، حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا، فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے۔ وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے، وہاں میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کا، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تم نے مجھے بتائی ہے، یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھی صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے تھے۔ عمر کو بھی بتا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہو تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لیں جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ دیکھ لیں میں نے پہلے بتلا دیا میرے نبی پاک اسلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا۔ حضرت جابر خود فرماتے ہیں، یہ مسلم کے لفظ ہیں، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرماتا ہے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی، بہت سارے خرچے۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے، تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے، دوڑتے رہتے ہیں، اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں، کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ مسلم میں ہے، جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا، کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ پلٹ کے دیکھا، ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے، غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ آگے گئے،
سب سے آگے حضور نے 2 4 5 دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں, حضور اعلانیہ فرمانے لگے بھئی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا, بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے, واقعہ کیا ہے. یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا, یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے. قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں, قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں, قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں, آقا کو سناؤں گا پھر نعت مدینے میں, آقا کو سناؤں گا پھر نعت مدینے میں. پتھر بھی چمکتے ہیں سونا بھی نکلتا ہے, پتھر بھی چمکتے سونا بھی نکلتا ہے, صحروں سے بھی اچھے ہیں دیہات مدینے میں, صحروں سے بھی اچھے دیہات مدینے میں. اللہ رے تابانی ساہوں نے قدم چومے, اللہ رے تابانی ساہوں نے قدم چومے, دیکھیے غلاموں کی اوقات مدینے میں, دیکھی ہے غلاموں کی اوقات مدینے میں. اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم, اے باد صبا تجھ کو اتنا بھی نہیں معلوم, بٹتی ہے نواسوں کی ہے رات مدینے میں, بٹتی ہے نواسوں کی ہے رات مدینے میں. اے موت ابھی رک جا اس وقت چلی آنا, اے موت ابھی رک جا اس وقت چلی آنا.
سرکار ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں، سرکار ہو اور ہم ہو ایک ساتھ مدینے میں، مہمان محمد کو جہمت اگر ہوتی، مہمان محمد کو جہمت اگر ہوتی، آتے ہیں مدد کرنے سو ہاتھ مدینے میں، قسمت سے گزر جائے ایک رات مدینے میں، آقا کو سناؤں گا پھر نعت مدینے وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے، حضور نام لیں گے ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر بھی نظر آ رہے ہیں، حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس، اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں، ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جب وہ بھی ساتھ مل جائے، لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں کیونکہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کو رہ گیا۔ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ، کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ ملنا جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، وہ بھی پرانی جو چھل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی، تو حضور مسکراتے جا رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں، بڑے ہلکے سے مسکرا، تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا، دوڑتا۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لیں آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے۔ تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھپکی جو ملی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے۔ تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لے۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے، کھانے پینے کو، نماز پڑھنے۔ نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم۔ تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے۔ کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں۔ تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں، حضور آپ کا یہ۔ فرمایا پیسے دوں، کتنے کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں۔ فرمایا پیسے دوں گا۔ یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا۔ فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا، 6-7 نہیں، میں تو پورے حساب سیدھا 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا۔ حضور کا بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس 10 دینار تھے؟ حضور ہیں۔ فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دو۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو،
میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کی، اسے نکیل ڈال دی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے گیا، کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالا تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، اتو لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا، میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے. کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی. میں واپس پلٹا، ابھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا، حضور نے آواز دی، جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے، فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا، سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور کریم محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے، فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے؟ حضور ہاں. فرمایا رکھ لو، میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو، میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے، دینے والا ہے سچا ہمارا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو، کس وقت، کس انداز میں، کتنی حاجت ہے. حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ہمیں بھوک لگ گئی. مدینے میں نا کچھ قحط کا سما تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی. فرماتے ہیں بھوک نے بڑا ستایا. ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے. یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ، ہر امام صاحب پہ فٹ نہ کر دینا بات. آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں، جا کے ہر مولوی صاحب پہ فٹ نہ کر دینا. کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا. اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا، جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے. تو فرمانے لگے کہ جب نہ کسی شخص سے، کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا. بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھئی، یہ رسول اللہ کی سنت صلی اللہ ہو، پڑھیے درود صلی اللہ ہو. چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی، 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر دیا. سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، کیونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی. ابو بکر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو. پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتا، کہنے لگے چلو پوچھو. کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے. پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا. پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی. حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزمائے، اب چل سیدھا دروازہ رسول پہ چل. اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا. حضور تشریف فرما تھے، السلام لی دست بوسی کی عطیات میں بیٹھ گئے. حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا، حضور مسکرائے، فرمانے لگے لگتا ہے بھوک لگ رہی ہے تم تینوں کو. مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ بڑی. فرمایا میری 4 بکریاں ہیں اور اللہ نے فضل کیا، قحط میں بھی ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. فرمایا جاؤ، 3 تم ہو، چوتھا میں ہوں. اس طرح کرنا، 3 بکریوں کا دودھ تم پی لینا، 1 کا میرے لیے لے آنا. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پی آئے. تو حضور نے فرمایا رکو، جب تک تمہارا دل کرے میرے مہمان بن سکتے. فرماتے ہیں ہم 3 دن نبی پاک کے مہمان رہے، صبح و شام 4 بکریوں کا دودھ دھوتے، 3 کا پی لیتے، 1 پیالہ حضور کے لیے رکھ لیتے. فرماتے ہیں تیسرا دن آیا نا، حضرت مقداد کہتے ہیں وہ تو سو گئے دودھ پی کے، پر وہ جو نبی پاک کے لیے پڑا تھا نا، میری بار بار توجہ اس کی طرف جاتی.
بار بار وہ میرے اندر سے آواز آتی کہ حضور کو تو بڑی خدمت کرتے ہیں صحابہ، تو حضور نے تو شاید کچھ اور کھا لیا تو پی نہ لوں کہتے کئی دفعہ میں نے روکا پر میں نہ ہی اپنے آپ کو روک سکا، میں پی گیا حضور کے حصے کا بھی۔ جب میں پی گیا وہ دودھ، کہتے ہیں اب پینے کے بعد جو پریشانی ہوئی وہ زیادہ تھی، دل میں خیال آیا اگر حضور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں تمہارے حصے کا دودھ دیا تھا اور مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے پھر کیوں پیا، اور حضور ناراض ہو گئے تو گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، فرمانے لگے اسی پریشانی میں تھا کہ حضور آ گئے، اب تو میرا وجود کانپنے لگا۔ سرکار سیدھے اس پیالے کی جانب گئے جس میں دودھ ہوتا ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے نہ اٹھایا کپڑا، اٹھایا برتن، دودھ نہیں تھا، حضور نے پوچھا نہیں کون پی گیا، بلکہ نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہم اطعم من اطعمن واسقی من سقانی، یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے کہا اوہو یہ تو بڑی قیمتی دعا مل رہی ہے، بکریاں میری جو بکریاں تو وہ تو پہلے نہیں دودھ دے رہی، تھنوں میں دودھ خشک ہے، اور اتنی بڑی دعا کہ جو کھلائے اسے کھلا، جو پلائے اسے پلا۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سنی تو کہتے ہیں میں بستر کے اندر منہ دیا ہوا تھا، جھٹ سے میں نے کپڑا اٹھایا، چھری پکڑی اور اپنے باڑے میں چلا جا کے ایک بکری ذبح کر کے لاتا ہوں، حضور کو کھلاتا ہوں تاکہ یہ دعا مجھے مل جائے کہ یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا۔ فرماتے ہیں میں بکریوں کے باڑے میں گیا، جن بکریوں کو کئی دن ہو گئے تھے دودھ نہیں دیا تھا، جیسے ہی میں نے چراغ جلایا میں حیران ہو گیا کہ سب کے تھان دودھ سے بھرے ہوئے۔ کہتے ہیں میں نے 3-4 بکریوں کا دودھ دھویا، برتن میں بھرا، محبوب کی بارگاہ میں لایا۔ کہتے ہیں حضور نے خوش ہو کے پیا، جب پی لیا نا نبی کریم نے تو حضور فرمانے لگے چل میں نے تیرا لایا پی لیا، یہ بتا میرا کس نے پیا تھا۔ اب وہ والی بات کرنا جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، ان کے خطبے کی ہیبت پہ کروڑوں درود، ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ فرمایا بتا میرے والا کس نے پیا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا روکا اپنے آپ، پر محبوب آپ کی بکریوں کے دودھ کی لذت ہی کیا ہے، حضور نہیں روک سکا۔ تو محبوب کریم فرمانے لگے اچھا اکیلے پی گئے ہو، کیا پھر دودھ بھی تو میرا پی گیا ہے، اور میں تیرے لیے پھر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ نبی کریم ہر شخص کا خیال رکھتے، جو بھوکا ہوتا ہے، جو پیاسا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھ، یہ حضور کی سیرت کا بہت بڑا پہلو، تھوڑا دائیں بائیں ضرور دیں۔ یقیناً جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، یقیناً میں نے اپنے دور میں یہ منظر دیکھا ہے، اگر آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ مانگنے والے ہیں، اور اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلا رہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی تو چکر ہوگا، اگر آپ سوال نہیں کر رہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کوئی تو ایسا کھاتا ہوگا جہاں سے دولت، یعنی کوئی ایسی سمت نہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کو دونوں جانب سے لوگ گھیریں گے، دونوں جانب، جب آپ کسی کے کام آئیں گے، جب آپ کسی تک پہنچیں گے، جب آپ کسی کو، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں ساری حفظ ما تقدم کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے کسی شخص کی مدد کر دی نا، آپ نے مدد کی تو وہ بھی کئی دفعہ بدگمان ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑا کچھ تھا تبھی تو مدد کی نا اس نے، حالانکہ آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ اگر کسی شخص کی بری عادت کی وجہ سے آپ اپنی اچھی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہے۔ نبی پاک کے اخلاق یہی ہے کہ سامنے والا جو مرضی کرے، ہم نے وہ کرنا جس کا درس ہمارے نبی نے ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کا پیغام ہمارے رسول نے ہمیں دیا، اس لیے بڑی خیر کریں، دائیں بائیں آگے۔ کچھ لوگ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، جواب میں اچھا سلوک نہیں ملتا، مجھے پتہ ہے نہیں ملتا، آپ یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا جواب لینے کے لیے کیا؟ آپ نے نہیں دیکھنا کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کس بات میں رہا ہے، اللہ کے رسول کس بات میں رہا ہے، میری آخرت کا نفع کس چیز میں، میری روح کو، میرے ضمیر کو اطمینان کیسے ہے، یہ تصور رکھ کے جب خیر کریں گے تو پھر اللہ بڑی ہی بھلائی عطا کرے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔